اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیک آف۔ پاکستان ٹیک آف کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ تو اس کے بعد دنیا کا ایک نقشہ ہی بدل گیا اور بہت سارے لوگوں کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس سے پہلے کفران عالم کو ایک چیز سے چڑ تھی، ڈر تھا، خوف تھا، اور وہ تھا جہاد۔ لہذا 5 ارکان اسلام میں سے جہاد کو نکال دیا گیا۔ اب ان کو اگر کسی لفظ سے چڑ ہے تو وہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ فرانس میں ایک شخص چرچ میں داخل ہوا، اس نے چاقو کی مدد سے 3 لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ نعرہ لگا رہا تھا، نعرہ تکبیر۔ دنیا کی تمام انٹرنیشنل ایجنسیز اس نعرہ تکبیر کو کنٹروورشل بنانا چاہتی ہیں۔ ناظرین، جس طرح جہاد کو کنٹروورشل بنایا گیا تھا اور آج کوئی بھی مسلمان سر عام جہاد کا نام نہیں لے سکتا، چاہے وہ جہاد کر بھی رہا ہو تب بھی جہاد کا نام نہیں لے سکتا، اسی طرح یہ نعرہ تکبیر جو ان کے اوپر خوف اور بجلی بن کے گرتا ہے، تلوار اور رعد کی کڑک ہوتی ہے اس نعرے میں، اور اس نعرے سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے اوسان فتح ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ اس نعرے کو ہی کنٹروورشل بنا دیا جائے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہتی ہے، اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا جائے کہ کوئی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا نہ رہو۔ کل DGISPR کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے ایک بات کی جس کو سب سے زیادہ مجھے کھٹکی، اور وہ یہ تھی کہ ہائبرڈ وار شروع ہو چکی ہے، ہائبرڈ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہائبرڈ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ناظرین یہی وہ جنگ ہے جس کا میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور پھر ذکر کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے کیا ہوگا کہ آپ دین کے 5 ارکان بھول جائیں گے اور صرف ایک کلمہ یاد رکھیں گے، وہ بھی آپ دل میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا تو شاید آپ اونچے الفاظ میں بھی پڑھ سکیں۔ بہرحال آپ کے لیے اس کے بعد ایک رہ جائے گی مصروفیت، وہ ہوگی فلمیں دیکھیں، ٹک ٹاک بنائیں، مذاق کریں یا جو مرضی کریں، مگر اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ ناظرین، یہ تو جشن ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین انڈیا کے معاہدے کے بارے میں جو اس نے امریکہ کے ساتھ بیکا معاہدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایشیا کا دورہ پومپیو اور اسپر کا بالکل ناکام رہا۔ اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ 4 اور ممالک کا بھی دورہ کیا جس میں سری لنکا، ملیشیا اور ویتنام بھی شامل تھے۔ ان تمام نے چین کے خلاف بات کرنے، چین کا نام لینے یا چین کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے، جس کے باعث امریکہ اب ڈپریشن میں چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان جنگ ہارنے کے بعد امریکہ اپنا وقار، اپنا مقام، اپنا دبدبہ مکمل طور پر کھو چکا ہے اور ایشیا سے اپنا بوریا بستر گول کر چکا ہے۔ بیکا معاہدے کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں، مشترکہ پریس کانفرنس میں، انڈیا اور امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان کا کوئی علاقہ انڈیا کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جو ممبئی حملے اور اڑی اور اس طرح کے جو ڈرامے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو سزا دی جائے یا انڈیا کے حوالے کر دی جائے۔ اس طرح کی مختلف انڈیا نے دھمکیاں دی تھیں، لیکن ان دھمکیوں کے بعد انڈیا کے ساتھ ہی ہاتھ ہو۔ امریکہ نے بہت بڑا دھوکہ دیا، جو میں پچھلی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا چاہے جتنا بھی امریکہ کو اپنا دوست سمجھ لے، امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے اور ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھامتا ہے۔ پہلے تو یہ اپنی دوستی نبھاتا ہی نہیں ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو I6 کنٹریز میں سمجھنے لگ پڑا تھا۔ اس سے پہلے I5 کنٹریز تھی جس میں UK USA ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ان 5 ممالک میں یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل تھے، اور یہ سب ابھی بھی سنگل انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں۔ انڈیا کو زعم ہو چلا تھا کہ وہ I6 بن چکا ہے، یعنی
ان 5 ممالک میں اب انڈیا بھی شامل ہو چکا ہے جو سنگل شیئرنگ انٹیلیجنس کریں گے۔ مگر یہاں بیکا ایگریمنٹ کا مطلب صرف انڈیا کو ڈرون طیارے بیچنے ہیں۔ اس کے لیے جو انٹیلیجنس ضروری ہے وہ صرف انڈیا کو دی جائے گی، باقی انڈیا کے ساتھ صرف معاہدہ ہی ہوا ہے۔ ناظرین، جو طیارے انڈیا خریدنے جا رہا ہے، آگے چل کے میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں ان طیاروں کی، جو ڈرون طیارے انڈیا خریدنے جا رہا ہے امریکہ سے، ان طیاروں کو ان ممالک نے بھی گرا دیا ہے جن کے پاس فضائیہ نہیں تھی۔ پہلے ایک چھوٹا سا شارٹ سا لے لیتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان اس سے پہلے کون سے معاہدے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا اور امریکہ کے درمیان 2005 میں بھی اسی طرح کا ایک سول اسٹریٹجک معاہدہ طے پایا تھا۔ ان معاہدوں کا ناظرین صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ انڈیا کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے رکھو، اور جس طرح کتے کو ہڈی ڈالی جاتی ہے اسی طرح ان کو معاہدے ڈالتے رہو۔ اس سے انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اپنی عوام کو ان معاہدوں کو دکھا کے خوش ہوتی رہے گی، رافیل طیارے خرید کے خوش ہوتی رہے گی، ڈرون طیارے خرید کے خوش ہوتی رہے گی، کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان بیکا معاہدہ ہوا ہے، اس بیکا معاہدے کے مطابق امریکہ صرف انڈیا کو ڈرون طیارے سیل کرے گا، اور وہ انٹیلیجنس جو امریکہ اس معاہدے کے تحت انڈیا کو دینے جا رہا ہے، وہ اس کے بغیر یہ ڈرونز کسی کام کی نہیں ہیں، بالکل اندھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ان ڈرون طیاروں کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان طیاروں کو دھوکہ دینے کے لیے پرسن کی ایک بوری ہی کافی ہے، جو اس وقت افغانستان میں ایک خاص طریقے سے طالبان دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ نے چین اور پاکستان کا رستہ ہموار کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور اہم کام کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ امریکہ کے ساتھ انڈیا معاہدے کر رہا تھا تو روس سے دور ہٹتا چلا گیا، یعنی روس کو اگر دشمن نہیں بنایا تو ناراض کر دیا۔ اس سے پہلے انڈیا روس سے تمام اسلحہ خریدا کرتا تھا، اب وہ امریکہ سے خریدنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اس سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیا اس وقت امریکہ سے 3 قسم کے ڈرون طیارے خریدنا چاہ رہا ہے، ایک MQ-9، دوسرا پریڈیٹرز، اور تیسرا سوامس۔ یہ تمام طیارے جن ممالک میں اب تک استعمال ہو چکے ہیں، ان ممالک میں یوگوسلاویہ، عراق، شام وغیرہ شامل ہیں، مگر ان تمام ممالک کے پاس فضائیہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود یہ طیارے ان ممالک میں مار گرائے جا چکے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈرون طیارے انڈیا امریکہ سے خریدنا چاہتا ہے، پاکستان اور چین کی نظر میں، پاکستان اور چین کے نزدیک، یا پاکستان اور نزدیک کے سامنے ان کی حیثیت ایک کھلونے جیسی ہے۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں چین اور امریکہ کے حوالے سے۔ مائک پومپیو اور جان ایسپر نے بھارت سمیت 5 ممالک کا دورہ مکمل کر کے واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس دورے کی خاص بات کیا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں شروع میں۔ مائک پومپیو نے ان ممالک میں جا کر چین کو گالیاں دی، اور پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ڈاڈے دی مار تے لسے دی گال۔ اب انڈیا اتنا لسا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ گالیوں پہ آ گئے۔ اب امریکہ چین کا نام نہیں لیتا، اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتا ہے، اور اگر بہت بڑی گالی دینی ہو تو کہتا ہے یہ آدم خور لوگ ہیں، آدم خور ملک ہے، پریڈیٹرز ہیں، درندے ہیں۔ اب امریکہ اس طرح کی گالیاں دینا شروع ہو گیا ہے چین کو، کیونکہ اس کے علاوہ اور وہ کچھ چین کا بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سری لنکا، مالدیپ، ملیشیا، ویتنام، انڈیا، کسی نے بھی چین کے خلاف کوئی عرضہ رسائی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا نام تک نہیں لیا۔ امریکہ کے اعصاب اب چٹکنا شروع ہو گئے ہیں، امریکہ کے اعصاب اب جواب دینا شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ کو ایشیا میں اپنی ہار صفحہ آخر پر حرف آخر کی طرح لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انڈیا جو اپنے آپ کو 6 آئی بنانا چاہ رہا تھا، 6 آئی ممالک میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، تو آئی 5 ممالک نے جھنڈی دکھاتے ہوئے، ٹھینگا دکھاتے ہوئے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ جب ہم اگلے دورے میں آئیں گے نا تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس معاملات کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تم ڈرون طیارے خریدو، اس کے لیے جو تمہیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے صرف وہ استعمال کرو،
باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے آپ کے ساتھ۔ ناظرین اس وقت کی خاص بات یہ ہے، اس تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے قریب ترین ہمسائے روس کو ناراض کر دیا امریکہ کے کہنے پر۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب انڈیا میں آگ لگے گی تو امریکہ سے چلے گا آگ بجھانے کے لیے، اور جب انڈیا میں سب کچھ راکھ ہو جائے گا تب وہ کنواں کھودنا شروع کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔